السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اس دنیا میں بندوں کو عطا کی ہے، وہ ساری نعمتوں سے اور ان ساری چیزوں سے بندوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ بغیر بینیفٹ اور فائدے کے اللہ نے کوئی بھی چیز دنیا میں پیدا نہیں کی۔ اب تصور کریں ان پہاڑوں کا دنیا میں بنانا تاکہ زمین ایک جگہ پر قائم و دائم رہ سکے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلتی ہوئی دکھائی دیتی، گھومتی ہوئی دکھائی دیتی، ہم ایک جگہ پر رہ نہیں سکتے۔ ان پہاڑوں کو اللہ نے قائم کر کے زمین کو ایک جگہ پر ٹھہرا دیا، رکا دیا۔ یہ درختوں کا پیدا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ نعمت کا باعث ہے۔ چھاؤں کا اس کے ذریعے سے ہونا، ٹھنڈی ہواؤں کا ہونا، اور ہماری تمام بیماریوں کو ان ہواؤں کے ذریعے سے ختم کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی اللہ نے مہینے اور سال کو ہمارے لیے بنایا، ان دنوں کو ہمارے لیے بنایا تاکہ ان مہینوں میں، ان سالوں میں، ان دنوں میں بندے رہ کر، کما کر، اپنی خود کی محنت کر حلال روزی کما کر زندگی گزارنے والے بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ ہم نے 12 مہینے لوگوں کے لیے تجویز کر دی۔ اس میں سے 4 مہینے جن کی عظمت اور حرمت اور فضیلت زیادہ بتائی گئی، اور وہ 4 مہینوں کے بعد، اور خاص طور پر عرب میں بھی یہ دستور تھا کہ ان 4 مہینوں میں لوگ جنگ سے، جدال سے، قتل و غارت گیری سے، لڑائی سے، جھگڑے سے رک جایا کرتے۔ جب وہ 4 مہینے ختم ہو جاتے، ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو جاتا، تو محرم اور سفر سے لڑائی کے لیے، قتل کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے، جھگڑنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوچ کر جاتے، سفر کرتے۔ اس لیے ماہ محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ سفر کا مطلب اگر آپ ڈکشنری میں لغت میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا خالی۔ سفر کا معنی صفر، جیسا زیرو کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ایسے ہی سفر کا مطلب خالی ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں۔ اس لیے کہ پورے لوگ گھروں سے خالی ہو جاتے تھے، کوئی گھر میں موجود نہیں رہتا تھا، تو اس لیے اس مہینے کو سفر کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں، اسلامی مہینے میں اس سفر کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مہینہ جو پاک ہے، یعنی اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی عیب، کوئی غلط نظریہ، کوئی غلط عقیدہ، کوئی بدعات نہیں ہے۔ جو لوگوں نے من گھڑت باتیں اس مہینے میں بنا لی، وہ ان کا قصور ہے،
وہ ان کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سارے دنوں کو، سارے مہینوں کو، سارے سال کو بندوں کے لیے منتخب کر کے پیدا کیا، بندوں کے لیے بنایا، اس میں بندوں کا فائدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرا وقت خراب کر دیا، میرا ٹائم خراب آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے میری توہین کی، میری نافرمانی کی، کیونکہ میں ہی وقت ہوں، میں ہی ٹائم ہوں، میں ہی بنانے والا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرا ٹائم اور میرا وقت خراب کر دیا۔ جیسے ہم عام لینگویج میں، عام زبان میں کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ٹائم صحیح نہیں چل رہا، ابھی ٹائم ذرا صحیح نہیں ہے، بعد میں اچھا ٹائم آتا ہوگا۔ نہیں، ٹائم اور وقت ایک ہی ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کیوں ایک بندے کے ساتھ غلط کریں گے تو دوسرے کے ساتھ اچھا کریں گے، آپ بتائیں؟ اس لیے ٹائم اور وقت ایک جیسا رہتا ہے۔ اصل میں غلطی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اس وقت کو اور اس ٹائم کو برا کر لیتے ہیں۔ لوگوں کا پیسہ کھا کے بیٹھ گئے، لوگوں کو دھوکہ دے دیے، جھوٹ بول کر پیسہ کما لیا، غلط بات کہہ کر ڈاکہ ڈال دیا، چوری کر لی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر نحوستیں بھیجیں گے۔ اب آپ ایسے سمجھیں گے کہ یہ ٹائم اور یہ دن، یہ مہینہ، یہ ہفتہ میرے لیے خراب ہے۔ نہیں، آپ کے اعمال کی وجہ سے وہ دن اور وہ ٹائم اور وقت اور وہ ہفتہ خراب ہوا، ورنہ تو ہر دن، ہر ٹائم، ہر وقت صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری تاریخ، ہسٹری اٹھا کر پڑھیے، سیرت پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات کو دیکھیے۔ کبھی کسی صحابی نے اپنے اوپر صبر کر لی، کتنی بھی تکلیفیں آ گئی، کتنی بھی اذیتیں بھیج دی گئی، لیکن صبر کیے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا وقت ابھی اور ٹائم خراب چل رہا ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بارہا سنتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو کفار نے ایسی سزائیں دی، ایسی تکلیفیں دی کہ ان کے پورے کپڑے اتار کر ریتیلی زمین پر، گرم ریتیلی زمین پر، عرب کی زمین اور عرب کا وہ گرمی، آپ اندازہ لگائیے، اس میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ کو ننگا کر کر لٹایا جائے، اور اتنی زیادہ دیر تک آپ کو داغا گیا، یہاں تک کہ آپ کی سینے پر اور آپ کی پیٹھ پر وہ گرم کے پورے نشانات دکھائی دے رہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس جسم سے یہ پوری جو چمڑی ہے نکل کر گر جائے، اور اس چمڑی سے جو نکلنے والی پشش تھی، اس پشش سے وہ زمین پر لگتی تھی تو ٹھنڈا ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، اتنی زیادہ تکلیف اور اتنی زیادہ اذیت ہونے کے باوجود بھی کبھی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھی اس بات کو نہیں نکالا کہ یہ مہینہ میرا خراب ہے، یہ ہفتہ میرا خراب ہے، یہ دن میرا خراب ہے، یہ سال میرا خراب ہے، یہ ٹائم میرا خراب ہے۔ اب بتائیے، صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، ہم ان کو دیکھ کر سیکھیں گے جو کچھ سیکھیں گے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں جیسے تصورات تھے، زمانہ جاہلیت میں جیسے لوگوں کے نظریات تھے، غلط عقائد، وہ ابھی بھی ہے، لیکن پہلے کچھ اور طریقے سے تھے، اب کچھ اور طریقے سے۔ سفر کے مہینے کو لے کر پہلے لوگ کچھ اور کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اب ذرا پڑھے لکھے جاہل لوگ مل گئے ہیں۔ جب ان پڑھ جاہل ہوا کرتے تھے، اب پڑھے لکھے جاہل ہیں تو یہ الگ طریقے سے بدعات اور عقائد نظریات غلط کر کر بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں بیان فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامۃ، نہ کسی کی بیماری کسی کو لگ سکتی ہے، نہ کسی پرندے سے کوئی آگے کا فیوچر دیکھ سکتا ہے، نہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، نہ الو کا بیٹھنا غلط اور صحیح، یہ کچھ بھی نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور لوگ آج چلیے آپ الو کے بیٹھنے سے، نہیں بیٹھنے سے بچ گئے ہوں گے، لیکن آج بھی کئی مسلم بہنیں اور بھائی ایسے ہیں کہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو اچھے کاموں سے ایسے روک لیتے ہیں جیسے مہینہ ان کے لیے منحوسیت کا۔ اللہ دیکھیے، آپ فنکشن ہال پورے خالی پڑے، وجہ پوچھی گئی اگر صاحب سے تو معلوم ہوگا کہ بھائی بتاؤ سفر کا مہینہ چل رہا، کون کرنے آئیں گے شادی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا سفر کے مہینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اللہ اکبر، آپ بتائیے
نہیں، یہ مہینہ بھی ایسا ہی ہے جیسے عام مہینے ہوا کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے تھے، لیکن آج بھی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ بھی، سمجھدار لوگ بھی جاہل بنے بیٹھے. سفر کے مہینے میں فوٹو تو دیکھیں گے واٹس ایپ پر دولہے کی دلہن کی، لیکن نکاح فکس کریں گے ربیع الاول میں. صرف فوٹو دیکھ کے جواب بھی نہیں دیں گے. بعض تو جاہل ایسے ہیں فوٹو بھی دیکھ لیں گے لیکن جواب ہاں یا نہ کا نہیں دیں گے. کیوں؟ اگر معلوم ہوا ابھی سفر کا مہینہ ہے، سفر کے بعد بولیں گے آپ کو ہاں یا نہ. اللہ، پہلے کچھ اور عقائد رکھے جاتے تھے سفر کے سلسلے میں، اب کچھ اور عقائد. ابھی بھی کئی گھرانے ایسے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کورونا کے وقت ہی جب لاک ڈاؤن ہوا اور کورونا ہوا تو آس پاس کیا بولتے نظر آ رہے تھے لوگ کہ بھئی جس کو کورونا ہوا وہ دور رہے، جس کو کووڈ ہو گیا وہ دور رہے، تاکہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکے. بتائیے کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا؟ ایک کی بیماری اگر دوسرے کو لگنے والی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سخت علالت میں تھے، سخت بیمار تھے، مرض الوفات کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی بیماری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اسی بیماری کی حالت میں. لیکن کوئی صحابی آپ کو چھوڑ کر گئے؟ حضرت عائشہ صاحب میں بیٹھی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عباس ہے، حضرت علی ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ کر ایک مرتبہ دیکھتے ہیں آپ کی بخار دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی زیادہ بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بہت زیادہ. پھر کہا آپ کو تو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے. کہا ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد خاموش ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو کبھی غلط مت سمجھو، یہ بخار اور یہ بیماری تو اللہ پسند کرنے والے بندوں کو دیتے ہیں. جب بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اندازہ لگائیے، بیماری اچھائی ہے، بیماری بھی ایک نعمت ہے. آپ کی پوری صحت کو ٹوٹل اچھا کرنے کے لیے اللہ پہلے بیمار کریں گے پھر صحت یاب دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری ہوئی، صحابہ جب بیمار ہوئے تو ہم کیا ہے؟ ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیمار ہو گئے تو دوسرے کو بھی بیماری لگے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر بیمار ہوئے تو ہمارا ہاتھ بھی ٹچ نہ کرے کوئی، کیونکہ یہ ہاتھ سے وہ ہاتھ میں پھیل جائے گا. بتائیے آپ کیسا عقیدہ ہے اور کیسا غلط نظریہ ہے لوگوں کو. اور بعض تو بیوقوف قسم کے ایسے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ایسے بھی ہیں کہ طوطے والے کو پکڑ کے پوچھتے ہیں میرا مستقبل اور فیوچر بتاؤ کیا ہونے والا، ذرا میرے بارے میں بتاؤ کس سے شادی ہونے والی ہے، ذرا میرے بارے میں بتاؤ میرے کو کتنی اولادیں ہونے والی ہیں، ذرا میرے بارے میں بتاؤ مجھے کون سی جاب ملیں گی، کیسا میں بزنس کروں گا اور کیسا بڑا بنوں. کیسے بیوقوف لوگ ہیں. اگر وہ طوطا والا خود اپنا فیوچر سنبھال سکتا تو روڈ پہ کیوں بیٹھتا؟ اگر وہ طوطا والا خود اپنا فیوچر اور مستقبل بنا لیتا تو طوطا لے کے جالی لے کے کیوں گھومتا تھا گلیوں میں، کچھ بلڈنگ بنا کر رہتا تھا اچھی سی ایک بڑی دیکھ کر. لیکن نہیں، اس کو بھی معلوم ہے یہ سامنے قوم بیوقوف ہے، پڑھی لکھی جاہل ہے، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے کوئی پختہ. یہ لوگ آئیں گے پوچھیں گے جائیں گے سب کچھ کرتے رہیں گے. پہلے بھی لوگ پرندوں سے یہ کام کرتے تھے. عرب میں زمانہ جاہلیت میں آتا ایک پرندے کو ہاتھ پہ اٹھا کر اچھالتے تھے اس کو. اگر وہ پرندہ رائٹ طرف گیا تو سمجھتے تھے کہ ہمارا آگے کا سفر اچھا ہے، اگر لیفٹ میں گیا تو سمجھتے تھے کہ برا ہے، اگر سیدھا جا رہا تو کوئی بات نہیں، پھر پکڑتے تھے پھر اڑاتے تھے. اب بتائیے اس میں پرندے کی کیا غلطی ہے؟ وہ پرندہ ہے، اس کے پر ہے، وہ کدھر بھی جا سکتا. پہلے ایسا کیا کرتے تھے، اب اس طوطے کا سسٹم آ گیا، اب اس کو ایسا کرنا شروع کر دی. یہ پورے غلط عقائد اور نظریات ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھیے یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، یہ شرک ہے، یہ اشراک باللہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. مستقبل، فیوچر، آنے والا زمانہ سوائے خدا قہار کے کسی کو نہیں معلوم. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ آپ کے آنے والے ایک لمحے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کوئی بابا قوم نہیں بتا سکتا. آپ اندازہ لگائیں. اب جانیے اس بات کو. اور بعض تو لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ اکبر، اگر دیکھیں ہم خود دیکھتے ہیں کئی کالج اور اسکولز میں، دیکھ کر جب پوچھتے ہیں تو شرم آتی ہے. کالا دھاگا باندھ کر اسکول میں پڑھنے کے لیے بچیاں اور بچے آتے ہیں، اور جب پوچھا گیا تو بولتے نظر لگتی بول کے امی اور ابا باندھ دی.
اب بتائیے، ٹھیک ہے نظر برحق ہے، العین حق، نظر حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی نظر لگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نہ کسی کو نظر لگی، نظر حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر حق ہے تو وہ کالا دھاگا پورا اس کو ختم کر دے گا۔ امام ضامین باندھا جاتا ہے، اب بتائیے شادی کے وقت دولہے کے ہاتھ پر امام ضامین باندھتے ہیں، اس کا عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، شیعوں کے نزدیک سے یہ عقیدہ آ گیا اور ہم عمل کرنا شروع کر دیے سنی مسلم بھائی۔ کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں معلومات کرے، جانکاری لے، صحیح عقیدہ ڈھونڈے، قرآن و حدیث کو جانچے، پرکھے، پڑھے، کسی مفتی سے پوچھے، کسی کو نہیں۔ کرتے ہوئے آئے تھے ہمارے دادا پردادا، ہم بھی کرتے ہوئے جائیں۔ ایسا نہیں ہے معزز دوستو، قرآن و حدیث میں جن چیزوں کا ہم کو حکم دیا گیا ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور ایسے ہی سفر المظفر کے مہینے میں یہ دیکھا جاتا ہے خاص طور پر 2 بدعات جو اس مہینے میں ابھی بھی رواں دواں ہیں، بعض علاقوں میں ہو سکتی، بعض میں نہیں ہو سکتی، بعض گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتی، بعض میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بدعات جو ہے وہ لوکل ہوتی ہے، سنت جو ہے انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت آپ مصر میں جائیں وہاں بھی پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ سعودی میں جائیں وہاں بھی 2 رکعت سنت پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ یونان امریکہ چلے جائیں US سے وہاں بھی پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں وہاں بھی پڑھیں گے، ہندوستان آ جائیں یہاں بھی پڑھیں گے۔ لیکن بدعت جو ہوتی حیدرآباد میں الگ طریقے سے منائی جاتی تو سعودی میں الگ طریقے سے ہوگی، ایران میں الگ طریقے سے ہوگی، اس لیے کہ بدعت لوکل ہوتی، ایریا کے حساب سے اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس حیدرآباد کے کئی علاقوں میں سفر المظفر کے شروع کے 13 دن کو منحوس اور برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کو نام ہم خود دے دیے کہ 13 تیزی۔ 13 کا مطلب دن ہے، تیزی کا مطلب تیزی کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ جانا۔ اس میں برائی اور منحوسیت اتنی اسپیڈ کے ساتھ رہتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے لوگوں کا قول، اور لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کئی گھرانے ایسے ہیں کہ شروع کے 13 دن میں گھر سے نکلتے ہوئے شاپنگ بھی نہیں کرتے اس وجہ سے کہ منحوس ہے، یہ دنہ منحوس ہے، اگر ہم اس میں کریں گے تو ہمارے اوپر ریورس کوئی منحوسیت آ جائے گی، اگر ہم نیک اچھا کام کریں گے تو منحوسیت ہمارے اوپر ریٹرن آ جائے گی۔ اب بتائیے کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ برا ہو سکتا؟ اللہ پیدا کرنے والے، اللہ بنانے والے بندوں کے لیے کوئی دن برا دے سکتے؟ آپ اللہ سے یہ امید لگا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے لیے صحیح اور اچھے دن نہیں دیے۔ اللہ اکبر۔ اور جب پوچھا گیا کیوں، اس کی وجہ لوگوں نے یہ گھڑ لی اور یہ بات بنا لی کہ شروع کے 13 دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے۔ آپ پوری سیرت کی کتابیں اٹھائیے، سیرت مصطفیٰ اٹھائیے، اس کے بعد آپ سیرت ابن ہشام اٹھائیے، اس کے بعد الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ اٹھائیے سیرت کی، رحمت للعالمین اٹھائیے سیرت کی، پوری کتابیں ہسٹری آپ سیرت کی پڑھیے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ماہ سفر المظفر کے شروع کے دن میں آپ سخت بیمار تھے، کسی بھی کتاب میں نہیں۔ ہاں البتہ آپ سفر المظفر کے آخری دنوں میں بیماری آپ کی شروع ہوئی، اسی سخت بیماری میں آپ 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن ہمارا حال دیکھیے آپ، شروع کے 13 دن کو منحوس سمجھ کے رکھے ہوئے اور آخری 4 شعبہ آئیں گا تو خوشی منائیں گے۔ اس کی وجہ یہ بتائیں گے کہ آخری 4 شعبے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی عطا ہوئی، اور میں خود اپنا واقعہ خود بیان کر رہا ہوں۔ میں خود ایک مرتبہ ٹائم بانڈ سے گزر رہا تھا تو وہاں پر 2 لوگوں کو میں دیکھا چلتے ہوئے، گزر رہے تھے، اپنے ہی بھائی تھے، ٹوپی لگائے، میں کھڑا ہوا، پوچھا بھائی ادھر کدھر؟ تو کہے کہ مصعب سفر المظفر کا آخری 4 شعبہ ہے، آپ کو اس بارے میں نہیں معلوم؟ بولا نہیں معلوم، میں نہیں پڑھا، آپ بتائیے کیا ہے؟ اس سفر المظفر کے آخری 4 شعبے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی ملی، اس لیے ہم خوشی میں گارڈن میں ٹہلنے نکلے۔ ہم کو خوشی ہے کہ نبی کو صحت یابی ملی، ہم گارڈن میں ٹہلنے نکلے۔ میرے کو افسوس ہوا یہ بات سن کر، اور تعجب بھی ہوا اس بات پر کہ لوگ غلط نظریات پہ اتنا عمل کر رہے ہیں، لیکن جو اعمال صالحہ کرنا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دی۔ آپ اندازہ لگائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری کے حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑے، سخت بیماری کے حالت میں۔ حدیث میں آتا ہے بخاری میں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اتنے زیادہ بیمار ہو گئے تھے، حضرت علی کو بلوایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو بلوایا، ان کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، اور اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں حضور کو دیکھ رہی تھی، حضور اپنے دونوں پیر صحیح سے زمین پر بھی نہیں رکھ رہے تھے، اس کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف لے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، سخت بیماری کے حالت میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے سب سے پہلی وصیت الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ سخت بیماری کی حالت میں جسم اٹھ نہیں رہا، پردہ ہٹا کر دیکھا، صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر، سخت بیماری کے حالت میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ مان لیں کہ بیماری سے راحت مل گئی تو نماز کیسے چھوڑیں گے؟ گھومنے کے لیے نکلیں گے نبی، صحابہ گھومنے کے لیے نکلیں گے کہ راحت ملی؟ کیا بنا لی ہے دین کو، کیا سمجھ کر رکھا ہے شریعت کو، کیا عمل کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں آتا پتا، کچھ نہیں معلوم۔ پہلے بھی کرتے تھے لوگ، اب بھی ہم کریں گے، آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں گے۔ نہیں میرے معزز دوستو، سیرت کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر المظفر کے آخری دنوں میں بیماری اور بڑھ گئی تھی۔ یہود و نصارہ اس زمانے میں اور ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، پہلے ہی سے دشمن تھے، ابھی بھی دشمن ہیں۔ جب حضرت عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اسی بیماری میں دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ حضرت عباس کی زبان سے جب یہ سنا، یہود و نصارہ نے مٹھائیاں تقسیم کی اور کہا کہ اب ہمیں راحت ملی، اور آج کا ہمارا سنی مسلم بھائی بھی آخری سفر کے مہینے میں تقسیم کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے گارڈن میں گھومتے نظر آئیں گے۔ اس کو کچھ عطا پتہ نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے میرے معزز دوستو، بزرگوں، ان سب غلط عقائد سے، غلط رسومات سے، غلط نظریات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین پاک دین ہے، یہ مذہب پاک مذہب ہے، یہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اس میں کسی بھی طریقے کی کجی، بیماری، کمی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ بالکل صاف و شفاف مذہب، کسی بھی طریقے کو معلوم کرنا ہے آپ اٹھائیے، صاف انداز میں مل جائے گا۔ یہ تو اسلام عناصر کی پہلے سے دشمنی ہے جو کرتے ہوئے آئے ہیں اور کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ بالکل پاک مہینہ ہے، اس میں کوئی غلط عقیدہ نہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی آخر میں جیش اسامہ کے لشکر کو تیار کیا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو تیار کیا اور ان کے ساتھ صحابہ کو بھیج رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب تک ابھی لشکر گیا نہیں، وہیں رکا ہوا تھا۔ بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے وہ کام کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی لوگوں کو اسلام پھیلانے کی غرض سے کوشش میں لگے ہوئے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر